السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ آئیے بارگاہ رسالت میں حضور پاک کے درود شریف کا نذرانہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم کو اس جمعے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے میرا مولا، ہم تمام کی پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے، ہمارے مشکلوں کو آسان کر دے اور اللہ ہماری معاشی حالات کو سدھار دے۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ہے ماں باپ کی اہمیت، ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کا مرتبہ، والدین کا مرتبہ۔ تو آج کا ایک کامن ایشو ہے جو بن چکا ہے، جو بچے، نوجوان بچے ہو یا کوئی بھی ہو، جو بالکل اپنے والدین کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں یا بالکل ایزی لے رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہم باتوں پر روشنی ڈالوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو نیک ہدایت فرمائیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کر سکیں، ان کی اہمیت کو جان سکیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نئے ہوں تو ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے۔ اس سے کیا ہے، ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے، ہم بھی ویڈیو سرچ کر آپ تک پہنچاتے ہیں بالکل اہم یعنی کہ کامن باتوں کے انداز میں، نہ کہ شور شرابہ یا اس طریقے سے کہ آپ بھی سننے کے لیے بور ہو جائیں۔ ویسا نہیں، جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں آپس میں کس طریقے سے، اس طریقے سے آپ تک پہنچائے تو آپ کو بھی بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے اور مجھ کو بھی۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ ماں باپ کا مرتبہ زندگی میں بہت اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے، جب حضور ممبر پر چڑھ رہے تھے تو حضور نے 3 باتوں پر آمین کہا، جس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کوئی بھی ہو اپنی زندگی میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے تو وہ ہلاک ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ حضور نے آمین فرمایا۔ تو سوچئے، جس پر حضور نے آمین فرمایا وہ بات رد نہیں ہو سکتی، وہ بالکل 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 برحق ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم قسمت والے ہیں جن کے ماں باپ ان کی نظروں کے سامنے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو اپنی ہی زندگی میں پا رہے ہیں۔ ان کے دل سے پوچھئے جو اپنے ماں باپ کو بچپن میں ہی کھو دیے، یا والد کا سایہ اڑ گیا یا والدہ کا سایہ اڑ گیا، تو وہ بد نصیب ہے۔ جو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو ماں اور باپ دونوں کا بھی سایہ موجود ہے۔ تو آج ہی اگر آپ ہو یا کوئی بھی ہو غلط راستے پہ ہوں تو فوراً ان کے قدموں پر گر جائیے، ان سے معافی چاہ لیجئے اور عہد کر لیجئے کہ زندگی میں ان کو ہم کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت فرمائے کہ ہم ماں باپ کی اچھی طریقے سے خدمت کر سکیں۔ دیکھیے، جو آج ہمارا ٹائم ہے وہ آنے والا کل ہمارے سنگات ہونے والا ہے۔ تو آج ہم ہماری زندگی میں ہمارے والدین کے سنگات اگر اچھے رہیں گے تو ہماری اولاد بھی ہم کو آنے والے کل میں، فیوچر میں ہم کو بھی برابر عزت دے گی، ہمارا بھی خیال رکھیں گی۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، دیکھیے، جو ماں باپ آج وہ بڑھاپے کے عالم میں ہیں، ضعیفی کے عالم میں ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ذمہ داریوں کو اٹھاتے آپ کا خیال کرتے کرتے جب آپ کا موقع آتا ہے، جب آپ جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں، آپ کا جسم چست ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہم ان کا پورا خیال رکھیں اچھے طریقے سے۔ آج کل عموماً کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کو بہت ایزی لے رہے ہیں، ان کی باتوں کو بہت ایزی لے رہے ہیں۔
ایک بات ضرور جان لیجئے، اگر کوئی بھی ہو، اگر ماں باپ کو ایزی لے رہے ہیں، ان کے باتوں کو ایزی لے رہے ہیں تو بہت خسارے میں ہیں، کیونکہ ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی کہ اگر ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ ان جنت کے دروازوں میں سے اہم دروازہ ہے، تو اگر ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ناراض کریں گے تو ہمارا جنت میں جانا بالکل ہی نہ پڑے گا، نہ جا پا سکیں گے۔ تو یہ جان لیجئے کہ ہم کو ان کو ہر حال میں خوش رکھنا ہے۔ خوشی کیا ہے بھائی، چھوٹی سی خوشی ہے، ان کا خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کے بیمار ہے تو اگر ان کی دوائیوں کا، ان کی خدمت کا ٹائم دیجئے، ان کو ان سے اچھی طریقے سے بات کر لیجئے، بس اسی میں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج کل جو عموماً ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی تو بالکل بچے سن نہیں رہے ہیں، ان کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایسا مت کریے، بہت بڑے خسارے میں ہیں اگر ایسا ہے، کیونکہ ان کے پاس پہلی بات تو تجربے کی ایسی چابی ہے، جو اگر وہ بات بولتے ہیں تو وہ تجربے کے تحت وہ بات آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں جو آلریڈی وہ راستہ چن چکے تھے، جس پہ انہیں ناکامی ملی، فیلیور ملا، تو آپ کو اس سے آگاہ کریں گے، مگر آج کل کے بچے سننے راضی نہیں ہیں۔ سننے تو کیا، آج کل ماں باپ سے کوئی اچھی بری بات شیئر کرنے بھی راضی نہیں ہیں، بس اس کو نام دے دیے ہیں پرائیویسی کا، کہ ہماری زندگی میں، ہماری پرائیویسی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، غلط خسارہ ہے، اس میں نہ پڑیے۔ اگر آپ کو کچھ مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کا برابر جو ہے سو ان سے حل پوچھیے، ہو سکتا ہے آپ کی مشکل کا حل ان کے پاس ہو اور آپ کو آسانی ہو جائے۔ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ ماں باپ ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر سوچتے رہتے ہیں، چاہے والد ہو یا والدہ ہو۔ والدہ تو ایسا مقام ہے جو آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آخر تک آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کے اچھے برے کا، کھانے پینے کا، پہننے کا، ہر طریقے سے آپ کا خیال کرتی ہیں۔ اور والد کا بھی بہت اہم کردار ہے، جو وہ پیسہ کماتا ہے، جی توڑ محنت کر لاتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال پہ ہی خرچتا ہے، کوئی باہر نہیں خرچتا۔ وہ خود نہیں پہنے گا، ایک وقت ایسا آئے گا بس تمہارے کو اچھی سے اچھے کپڑے پہنائے گا، اچھی سے اچھی تعلیم آپ کو دلائے گا۔ دیکھیے کئی مثالیں ہیں کہ والد پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل کم پڑھا لکھا ہے، مگر ان کی اولاد انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے اور بڑے بڑے پوسٹوں پر ہے۔ سوچئے کہ وہ خود نہیں پڑھا مگر آپ کو اس قابل بنا کر آپ کے اندر وہ خوشیاں اپنی ڈھونڈتا ہے، والدین ڈھونڈتے ہیں اپنی خوشیاں آپ میں۔ تو یہ ایک عموماً ظاہری بات ہے کہ جب وہ آپ کے اندر خوشیاں ڈھونڈتے ہیں تو آپ کا بھی فریضہ بن جاتا ہے کہ آپ ان کو خوشیاں عطا فرمائیں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ لوگوں کے دماغ میں ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ شادی کے بعد ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہماری دنیا تو الگ بس گئی، اب ہم کو نئی زندگی شروع کرنا ہے۔ یہ غلط ہے۔ شادی ہونے کے بعد ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہے، مگر یہ نہیں کہ نئی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے پرانی ذمہ داریوں کو ہم چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ دیکھیے ماں باپ کا سایہ، ہم یہ دعا کریں کہ ہم جب تک اس دنیا سے کوچ نہ کر جائیں، جب تک اس دنیا میں ہیں، اللہ سے دعا یہ کریے کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ رکھے۔ ماں باپ کو خوش کریے، ماں باپ کو خوش رکھیے، پھر دیکھیے دنیا اور آخرت میں کتنی کامیابی ملے گی۔ دنیا میں بھی رستے بنتے جائیں گے، آگے بڑھتے جاؤ گے کامیابی کی طرف، اور آخرت میں بھی اللہ راضی ہوگا، اللہ کے حبیب راضی ہوں گے۔ جب وہ راضی ہو گئے تو ہماری آخرت بھی سدھر گئی۔ والد والدہ کی عزت کریے، اتنی عزت کریے کہ ہم کو دیکھ کر وہ اتنے خوش ہو کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہمارے حق میں دعا کریں، اتنی ان کو خوشی عطا فرمائیے۔
نہ کہ ان کو بوڑھا سمجھ کر ایکسائٹ کر دیجئے، ان کی عزت کریے، اور کبھی بھی یہ خیال رکھیے کہ ان کا سامنے الفاظ اپنے بالکل مدھم رکھیں، سوچ سمجھ کر بات کریں، ان کا خیال رکھیے، ان سے بات کریے بیٹھ کر، بات کرنے سے کچھ نہیں جاتا، تھوڑا سا ٹائم ان کے لیے بھی نکالیے، ان کو ٹائم دیجیے، ان کو خوش رکھیے، پھر دیکھیے آپ کی جنت آپ پر کس طریقے سے واجب ہو جائے گی، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور مزید بہت سے واقعات ہیں، میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا، کہ اگر ماں باپ کتنے بھی یعنی ظالم ہو، یا آپ کو ستا رہے ہو، یا کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کو اف کہنے کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں، حکم کریں کہ وہ آپ کی چمڑی کی جوتی بنا کر پہننا چاہتے ہیں، تو آپ کو پل بھر بھی آپ کو منع کرنا نہیں ہے، تو بھی آپ ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ بہرحال یہ ایک مثال تھی، اگر کچھ میں غلط ہوں تو معذرت چاہتا ہوں۔ ایک عام انداز میں بول رہا ہوں کہ والد اور والدہ دونوں کی عزت کریے، اپنے اہل و عیال کی، اپنے خاندان والوں کی بھی عزت رکھیے، اپنی زبان کو شیرین رکھیے، سوچ سمجھ کر بات کریے، اس طریقے سے بات کریے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ خاص طور پہ ماں باپ کو ناراض مت رکھیے، اگر ناراض ہوں تو فوراً ابھی جائیے ان سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیجئے، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سدھر جائے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہم تمام کو، امت محمدیہ کو، مسلمین کو ہدایت عطا فرمائے کو اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، اور ماں باپ کے حساب سے چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔